يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہترین موقع عطا کیا۔ دیکھیے، ہم لوگ زندگی کے بھاگ دوڑ میں، زندگی کے مصروفیات میں، ہماری زندگی کے روز و شب میں مشغولیت کی وجہ سے، دنیاوی مشغولیت ہو، کاروبار کی مشغولیت ہو، بیوی بچوں کی مشغولیت ہو، جیسے چاہے مشغولیت ہو، دنیاوی مشغولیت میں کہیں نہ کہیں ہم دین کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اب غور کر کے دیکھیں، آج ہمارے پاس وقت ہے دنیا کے کاموں کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے کھیل کود کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے کاروبار جو ہے آفس میں بیٹھنے کے لیے۔ دنیا کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے وقت ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ہمارے مجالس خالی نظر آتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ہر کوئی استثناء نہیں، میں آپ نے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں دین کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دین سے جوڑنے کے لیے ایسی مجلسیں بنائی جاتی ہیں۔ ایسی مجلسوں کے بارے میں اللہ اکبر، صحیح طبرانی کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کہا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلمه۔ اگر کوئی انسان مسجد کو صرف اس غرض سے لے آتا ہے، نماز وہ الگ چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے، نماز مسجد قائم کرنے کا سب سے پہلی وجہ نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی اس حدیث میں فرمایا، جو انسان مسجد کو صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے آئے، علم سکھانے کے لیے آئے یا علم سیکھنے کے لیے آئے، اور اس کے آنے میں علم سیکھنے کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز شامل نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہ کاجر حاج تام۔ ایسا انسان جو علم سیکھنے کے لیے مجلس کو آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مکمل حج کا ثواب اسے ملے گا۔ امام البانی سے قرار کہا علم سیکھنے کے لیے مسجد کو آنا، آ کے علم سیکھنا یا علم سکھانا، اللہ کے نبی نے فرمایا حج ادا کرنے کا جو ثواب ہے، اللہ رب العالمین وہ ثواب عطا کریں گے۔ حج ساقط نہیں ہوتا، فرضیت ساقط نہیں ہوتی، لیکن ثواب کی جو بات کی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ثواب ملے گا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل مسجد لیتعلم خیرا، جو انسان مسجد میں، بعض روایتیں مسجدنا، میری مسجد میں، اور بعض روایت میں مسجد مطلق مسجد کا لفظ ہے، جو انسان مسجد کو آتا ہے، علم سیکھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کو جانے والا انسان جیسے ثواب پاتا ہے، وہ انسان یہاں پنکھے کے نیچے آرام سے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے باتیں سن کر
جہاد کا ثواب پاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اپنے زمانے میں یعنی صحابہ نبی کے دور میں اپنے زمانے میں مجاہد سے بڑا، جہاد سے بڑا ہم کوئی افضل عمل سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں جہاد نصیب نہیں، علم حاصل کرو، ایسے مجلسیں تلاش کرو، اللہ رب العالمین مجاہد کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لا ادری بعد الفرائض من طلب العلم۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل چیز علم دین حاصل کرنا، علم دین سیکھنا سکھانا۔ تو آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ لوگ یہاں آ کر سبحان اللہ سب سے پہلے آپ کے آنے سے یہ ثواب مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کی طلب میں آتا ہے جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے۔ آپ اگر یہاں خیر سیکھیں گے اللہ رب العالمین خیر کے کاموں میں آپ کو آگے بڑھائے گا، آسانی عطا فرمائے گا، جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے جو علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں جو علم سکھایا جاتا ہے سبحان اللہ، وہ خاص طور پر اتوار کے دن یہ جو درس ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ بڑا اہم سلسلہ ہے، بڑی ضرورت والی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب کون ہیں؟ مومن لوگ ہیں۔ اور اللہ نے کہا مومن کون ہیں؟ الذین فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا خشوع و خضوع کیسے آتا ہے؟ کہیں ملتا ہے؟ نہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خشوع و خضوع کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ خشوع اور خضوع سب سے پہلے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، نماز مکمل ہوتی ہے ہماری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے۔ اور سبحان اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبار صحابہ جن کے بھی بارے میں آپ جو ہے کبار صحابہ کی اگر بات کریں تو وہ لوگ تابعین کو پریکٹیکلی طور پر نماز پڑھ کے سکھاتے تھے، رکھتے تھے کہ ایسے پڑھتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ایسے رکوع کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ہے، ایسے قیام کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں صحابہ کا عمل ہے، اور ائمہ کرام اور محدثین اور سلف صالحین سلف امت کا یہ جو طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی کا جو کما حقہ جو نماز ہے وہ طریقہ سکھائے۔ دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کی فضیلت تو سامنے ہے، نماز پڑھنا ہے ان کو معلوم ہے، الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ان کی نمازوں میں وہ طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازیں انسان کو بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے۔ آج ہم لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پہلی صفوں میں ہماری نماز ہے پھر بھی ہمارے پیٹ میں جانے والا نوالا حرام کا ہے۔ آج ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی غیبتیں ہوتی ہیں، پھر بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز میں وہ طاقت نہیں جو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نمازیں فحاشی اور بے حیائی سے دور رکھتی ہیں۔
تو آئیے ہم یہاں سیکھیں گے، اور یاد رکھیے انشاءاللہ یہ ایسے ہی سرسری طور پر آئے بیٹھے ایسے ہی چلائے آپ سنیں اور بتائے مولوی صاحب اچھا بتائے خلاص چلے گئے، نہیں، ہم کچھ سیکھیں گے۔ واللہ میں کئی دن سے امینہ مسجد والوں سے کہہ رہا تھا اور وہ بھی مطالبہ کر رہے تھے، وقت جو ہے تعیین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اللہ سے خیر دے، اللہ صحت دے ہمارے صدر صاحب کو۔ دو ہفتے پہلے فون آیا تو میں سوچا کہ اللہ وہاں خدمت لینے سے یہاں لے رہا ہے۔ کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہماری بات پہنچے، کوشش کریں کہ آپ مسئلہ کیا ہے۔ مسجد عبدالرحیم فیضی میں دروس ہو رہے ہیں، بشیر فاطمہ مسجد والوں کو معلوم نہیں۔ بشیر فاطمہ مسجد میں دروس ہو رہے ہیں، عثمان غنی مسجد والوں کو معلوم نہیں۔ اللہ کے لیے اگر ہگڑے نگر میں کہیں سیل ڈالا جائے، آفر اگر کہیں رکھا جائے، ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے، واٹس ایپ میں آتا ہے، رشتہ داروں کے گروپ میں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم پڑھ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آفر سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور پتہ نہیں اس ہگڑے نگر میں نہیں، بنگلور کا جس جگہ بھی جائیں آپ وہ آفر ہے تو آپ وہاں جانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ جتنے آئے ہیں اس سے زیادہ لوگ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ایک مرتبہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں 2 لوگ یا 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاگردوں نے کہا کہ استادی 1-2 سے کیا فائدہ ہوگا، 1-2 سے کیا فائدہ ہوگا، اچھا ہے کہ درس روک دیں گے یا جو ہے جب طلبہ زیادہ ہوں یا سننے والے زیادہ ہوں تب شروع کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین جواب ہے، کتنا بہترین جواب ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد دلاتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، اے علی اگر تمہاری وجہ سے 1 آدمی بھی ہدایت پا جائے، 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، 1، اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اے علی، 1 آدمی نمازی بن جائے تمہاری وجہ سے، 1 آدمی توحید پرست بن جائے تمہاری وجہ سے، وہ تمہاری زندگی میں 100 سرخن سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو لہٰذا کوشش کریں آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو ہے اڑوس پڑوس لوگوں کو، یا جو ادھر ادھر بھاگنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بٹھائیں، اور زیادہ نہیں، 15 سے 20 منٹ رہے گا، 15 سے 20 منٹ۔ بتائیں جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو رہا ہے، علم بعد میں ہے، میں بول رہا ہوں جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں دے رہے ہیں، سمندر میں مچھلیاں دعائیں دے رہے ہیں، اور جو ہے چونٹیاں اپنے بل میں دعائیں دے رہے ہیں۔ مجاہد سے افضل انسان ہے، اور فرائض کے بعد سب سے افضل کام یہی علم دین ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ چیز جو اللہ رب العالمین ہمارے مرنے کے بعد سب سے پہلے کس کا سوال کرے گا، بتائیں کون بتائیں گے؟ اول ما يحاسب به العبد سند، اللہ برکت دے، آپ اللہ صحت دے۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا سوال کیا جائے گا، پوچھیں گے کتنے بچے تھے تمہارے، کیا کرے، کتنا کمائے، سجدے کتنے ہوئے تجھ سے، میرے سامنے رکوع کتنے ہوئے، میری یاد تو نے آ کر 5 وقت میں کتنی مرتبہ کرتا تھا، یہ سب سے پہلے سوال۔ اور جب تک اس کا جواب نہیں ہوگا اور اس کا حساب و کتاب مکمل نہیں ہوگا، واللہ 1 قدم آگے نہیں بڑھ گیا، 1 قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ سب کا سب حساب دینا ہے، 1 رکعت کا حساب دینا ہے، 1 سجدے کا حساب دینا ہے۔ جب سب سے پہلی چیز یہ ہمیں پوچھی جاتی ہے تو سب کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کو استاد بتا دے کہ پہلا سوال 10 نمبر کا یہ آ رہا ہے تو آپ چھوڑ دیں گے، ڈبل محنت کریں گے، بتائیں گے 90 نمبر گئے تو گئے، 10 نمبر تو آنا ہے مجھے، ڈبل محنت کریں گے۔ تو جب ہم کو یہ نبی نے کہا سب سے پہلے تمہیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم مست ہیں، نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں،
تو ایسے کہ ہم لوگ جو 10 سال کی عمر میں چھوٹے رہتے ہوئے مکتب میں جو دعا یاد کر لیے 70 60 50 سال تک وہی دعا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بزنس مین اگر اپنے بزنس کو 10 سال سے 60 سال تک ویسے رکھے گا تو کامیاب بزنس مین کہیں گے؟ ہاں کام چلاؤ تو کہیں گے، لیکن کامیاب نہیں کہیں گے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفع اور نقصان پہ نگاہ رکھتا ہے، اپنے نفع اور نقصان پہ اس کی نگاہیں ہوتی ہیں، کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، نقصان ہوا تو کیوں ہوا، نفع ہوا تو اس کے اچھائیاں کیا ہیں، تلاش کرتا ہے۔ نفع چیزیں کو، اچھائیوں کو بڑھاتا ہے، نقصان چیزوں کو جو ہے اس کا ادراک کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے نمازوں میں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم آئیں، نماز سیکھیں، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح نماز کیا ہے۔ یہ دعا آج ہم نے سیکھے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دعا ہے؟ ہاں اس کو سیکھیں گے۔ ہماری جو ہے نمازوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پوری زندگی چل رہی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے زندگی میں سورے نہیں ہیں؟ تو یاد کریں، یاد کریں، ایک ایک آیت یاد کریں۔ دیکھیے مثال کے طور پر آج ہم اٹھ کر گئے قل یا ایھا الکافرون، نہیں، دوسری آیت نہیں چاہیے، پورے 24 گھنٹے آپ یہ پڑھتے رہے، کیسے زبان پہ نہیں چڑھے گی؟ کیسے زبان پہ نہیں چڑھے گی؟ یہ اسی طرح 6 دن میں 6 آیتیں یاد ہوں گی، مہینے میں 30 آیتیں یاد ہوں گی، کتنے افضل ترین انسان ہو جائیں گے۔ ہماری نمازیں صحیح ہوں گی، ہماری نمازیں مکمل اللہ کے پاس پہنچیں گی۔ اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کو فحش گوئی سے، گناہوں سے، ایسی نمازوں کو جو ہے ایسی نمازوں سے روکتا ہے، ایسی نمازیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ پریکٹیکلی طور پر، میں نے کہا کہ اگر ہم وضو کا مکمل طریقہ اگر بتائیں گے تو اس کو کر کے دکھائیں گے۔ لوگ جو سائنس پڑھتے ہیں جانتے ہوں گے کہ جتنا بولا جاتا ہے اس سے زیادہ اگر پریکٹیکل طور پر کر کے دکھائیں گے تو 70-80% ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ پریکٹیکل طور پر جب ہم لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، تو جب سلفیت کا تقاضا یہ ہے، اہل حدیث ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ افضل چیزوں کو ڈھونڈ کر کریں، افضل چیز کو کریں۔ ہو سکتا ہے رفع دین نہیں کریں، ہو سکتا ہے آپ کی نماز نہیں ہو جائے، لیکن نبی کی نماز جیسی مکمل ہو تو ایسی نہیں ہوگی، آپ کی ویسی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ تفصیلی طور پر، اور انشاءاللہ جو رغبت رکھتے ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے کاپی دی جائے گی، اور ضروری ہے۔ ہمارے استاد جو ہے محمد مختار الشنقی تھی رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا العلم کان فی الصدور، وہ زمانہ تھا سلف صالحین جب علم ان کے سینوں میں تھا، جو بھی مسئلہ پوچھو ان کے پاس دلیل حاضر ہوتی تھی۔ آج العلم فی السطور، یعنی آج رائٹنگ میں آ گئی، جب تک آپ نہیں لکھیں گے 1-10 دن بعد بھول جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کاپی دی جائے گی، مسجد والے دیں گے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول کرے ان کی محنت کو، مسجد والے دیں گے۔ آپ کاپی رکھ کر ایک ایک چیز کو نوٹ کریں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا جائے، کیوں؟ وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز میں کیا کیا چیزیں شرط ہیں، رکن ہیں، جو واجبات ہیں، سنتیں ہیں، اور کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ باریکی سے باریکی طور پر آپ لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت کو غنیمت سمجھیں، وقت کو غنیمت سمجھیں، اور یہ اللہ کے لیے یاد رکھیں حجت ہے۔ مسجد والے آپ کے لیے دین آسان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس آپ اور زیادہ مسئول ہوں گے اگر نہیں سیکھیں گے۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے، اگر آ بھی رہا ہے تو آپ اچھے اور اچھے ہونے کے لیے آ کر بیٹھیں۔ دیکھیے اگر نہیں بیٹھیں گے تو یاد رکھیں اللہ کے پاس مسئول ہوں گے۔ اگر نہیں بیٹھ کر آپ کی نمازیں غلط ہوں گی، دعائیں غلط ہوں گی، آپ کا قرآن پڑھنا غلط ہوگا، آپ اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ کیوں؟ راستے تھے، ساری چیزیں علماء بیان کر رہے تھے، جو ہے جماعت والے میسر کر رہے تھے علم سیکھنا، پھر بھی ہم لوگ آرام سے گھر میں سنڈے ہیں جو ہے باہر جائیں گے، کھائیں گے۔ یہ اگر کریں گے تو جو ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ
دین میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، میں نے بتایا کہ اگر ہم لوگ سنت بعد بھی پڑھ لیں گے تو اچھا رہے گا، کیونکہ جو ہے اگر سنت کے لیے چھوڑیں گے تو سنت اس کے بعد وتر تو لمبا ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو ہے فوراً نماز کے بعد انشاءاللہ آج تاخیر ہو گئی، نماز کے فوراً بعد جو ہے بیٹھ جائیں گے 15 سے 20 منٹ۔ واللہ 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 ہم مرنے کے بعد یہ 20 منٹ کی قیمت دیکھیں گے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد یہ 20 منٹ کی قیمت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 15 منٹ انشاءاللہ ہم یہاں سیکھیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے۔ پتہ نہیں عورتوں کا انتظام ہے یا نہیں ہے؟ تو ماشاءاللہ اگر عورتیں بھی آنا چاہ رہی گھر کی تو ضرور بلائیں، ضرور لے کر آئیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ بھی استفادہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو تفصیلات ہیں، جو میرا عنوان ہے فقہ الصلاۃ، فقہ الصلاۃ، تو اس میں ہر وہ چیز کہ نماز میں سترہ کیسے رکھیں گے، نماز میں قیام کیسے کریں گے، نماز میں ارکان کیا ہیں، اور ضروری یہ چیز ہے رکن اگر چھوٹے تو نماز نہیں ہوتی، واجبات چھوٹے تو سجدے سہو ہوتے ہیں، سجدے سہو کے مسائل بیان کریں گے، سیکھیں گے، اور اسی طرح جو نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اسے باریکی سے چند جو ہے نکات ہوں، آئٹمز جو چند ہوں، ٹاپک بنائیں گے، اس کے تحت انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تفصیل سے بیان جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے اور سکھانے والا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں طاقت عطا فرمائے، تاکہ یہ نمازیں اللہ کے فضل کے بعد ہمارے لیے جہنم کا آڑ بن جائیں، جنت میں جانے کا سبب بن جائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کچھ بھی کریں، واٹس ایپ میں پھیلائیں، اپنا اسٹیٹس رکھیں، جو بھی کریں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں مسجد آمینہ میں جو گزشتہ خطبہ تھا، تو خطبے کے بعد جو ہے کئی لوگ بتائے کہ مجھے ہم لوگوں کو بس بشیر فاطمہ مسجد معلوم نہیں، ایک نہیں کئی لوگ آ کر پوچھے۔ میں اعلان کیا کہ میرا درس ہے تو کئی لوگ آ کر پوچھے، تو میں نے جو ہے مستقل جو ہے عنوان بنا کے پوسٹر چھاپ کر اور جو ہے یہاں کا جو لوکیشن ہے وہ چھاپ کر جو ڈالنے کے لیے کہا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے دین کی خدمات لے، دین جو ہے پھیلائے، صحیح نماز صحیح طریقہ لوگوں کے درمیان جو ہے عام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔